ان کا یہ سوال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بناتے ہیں دعوت و تبلیغ سے متعلق. ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے طلبہ اور علماء یہ طبقہ دعوت و تبلیغ کا اہل ہے. جو طلبہ ہیں جو علماء سے اور مراجع و مصادر کی کتابوں سے واقف ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے اہل ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عالم ہونے کے باوجود اپنے بڑے علماء سے جڑ کر کے کام کریں. آپ ایک ڈائری تیار کریں, اس میں موضوعات کی تعیین کریں, دلائل کی جانب احالات اور اشارات نوٹ کریں, علماء سے اس دن کے درس کے بارے میں رائے مشورہ کریں کہ یہ درس میں دینا چاہتا ہوں, اس میں یہ نکات ہیں, کیا میرے لیے یہ مناسب ہے. اس طرح کے دروس علماء کی رہنمائی میں آپ تیار کریں. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. غیر علماء کو تو چھوڑ دیجئے جو دعوت و تبلیغ کے اہل ہی نہیں ہیں. ہمارے طلباء اور علماء بھی ایسے ہیں جن کے ہاں علمی لحاظ سے کچھ کمزوری ہے اور وہ دوسرے بڑے علماء سے جڑے بغیر کچھ کام کرتے ہیں. آپ اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں, علماء نے آپ کی توثیق کر رکھی ہے کہ یہ طالب علم حقیقت میں اپنے جانب سے قرآن و سنت کا فہم پیش کر سکتا ہے, تو آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے. لیکن پھر بھی آپ علماء سے جڑ کر کے ان چیزوں کا رائے مشورہ کرتے رہیں, اور چھوٹی کلپس بنا کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. لیکن اس میں علمیت ہونی چاہیے, منہج سلف کی روشنی میں اس کو مرتب کیا جانا چاہیے, اور اس کو مرتب کرنے یا ریکارڈ کرنے سے پہلے کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے بہت بڑے داعی بن گئے یا اس کے ذریعے سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. یہ کبھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس وجہ سے ڈال رہے ہیں کہ ہم کو ٹی آر پی ملے, ویوز ملے, لائکس ملے, زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے موجودہ وسائل کو آپ اختیار کریں, نتائج اللہ کے حوالے کر دیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, آج نہیں دیکھے گا, 10 سال کے بعد دیکھے گا, 20 سال کے بعد دیکھے گا. جس کو آپ کے اس کلام کے ذریعے آپ کے اخلاص کے نتیجے میں رب کائنات کو ہدایت دینی ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں اس ویڈیو تک یا آپ کے اس درس تک ضرور پہنچے گا, اس کو ہدایت ملے گی. لہذا نتیجہ رب کائنات کے حوالے کر دیں. اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے.